اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ان کے ساتھ کلام کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ یہ لفظ کو دہرایا تو حضرت ابو ذر نے فرمایا خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، یہ لوگ تو بالکل ہی برباد ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ المنان، ایک وہ جو احسان کر کے جتلاتا ہو، اور دوسرا فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہو، اور تیسرا آپ نے فرمایا جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے کھینچتا ہو۔ تو یہ بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تکبر اگر ہوگا تو اس کو نیچے لٹکانا گناہ ہے، تکبر نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے، اور دلیل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا ازار تو نیچے چلا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں دیکھو اگر تکبر کی وجہ سے لٹکایا جائے تو حرام ہے، بغیر تکبر کے حرام نہیں ہے، تو حالانکہ یہی حدیث بتا رہی ہے کہ تکبر کے بغیر لٹکانا بھی حرام ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا تھا میں جان کر ازار نیچے کرتا ہوں، بلکہ غفلت میں بعض دفعہ میرا ازار نیچے چلا جاتا ہے ٹخنوں سے، تو آپ نے فرمایا کہ تم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے۔ کیا مطلب کہ تم سے جو یہ ہو رہا ہے واقعی غفلت میں ہو رہا ہے، جان کر تم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کے بعد بھی حضرت ابو بکر کا ازار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہی رہا ہے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو نبی نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ ان کو ان کے لیے ایک نرم گوشہ اختیار کیا ہے کہ اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ تم یہ کبر کی وجہ سے نہیں کر رہے تو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، باقی حکم یہی ہے جو دوسرے صحابہ کا حکم ہے کہ وہ آپ بھی اوپر رکھیں جیسے میں اوپر رکھتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ تواضع تو ہمارے نبی میں تھی، اور صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار کبھی بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا کلچر تھا، ہمارے زمانے میں کلچر اس کو قبول نہیں کرتا، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ بھیجا اور مذاکرات کے لیے، تو حضرت عثمان کا جو ازار تھا وہ آدھی پنڈلی تک تھا، تو مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسا تم نے ازار رکھا ہوا ہے، تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنی نبی کی سنت کو تم احمقوں کی وجہ سے، یا کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے، میں تم لوگوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ازار ٹخنے سے اوپر ہو، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آج تک صدیوں جتنے علماء صلحاء آئے سب اسی کی پابندی کرتے رہے ہیں، تو اس لیے مسلمان مرد کے لیے بہرحال یہ لازم ہے کہ وہ پینٹ ہو یا شلوار ہو یا کوئی بھی ایسا ازار ہو اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، اور نماز تو بہرحال نہیں ہوگی، یعنی واجب الاعادہ ہوگی۔